السلام علیکم دوستو 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا اور آسٹرو ہنگرین امپائر بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہوا تو بلکان کے علاقے کی چند چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے یوگوسلاویا کے نام سے ایک نئی فیڈریشن قائم کر لی۔ سوویت زمانے میں یہ یوگوسلاویا کی فیڈریشن ہمیشہ روسی اثر میں رہی، لیکن جب سوویت یونین کا اختتام ہوا تو 1991 میں یوگوسلاویا کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل میں 6 نئے ممالک نے جنم لیا اور ان میں سے ایک ملک ہے مقدونیہ۔ دوستو، شمالی مقدونیہ جنوب مشرقی یورپ میں واقع ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ اس ملک کی آبادی محض 21 لاکھ ہے۔ اسکوپیے ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے۔ شمالی مقدونیہ کی کرنسی کا نام دینار ہے اور ایک دینار کے بدلے تقریباً 4.96 پاکستانی روپے ملتے ہیں۔ شمالی مقدونیہ کی سرحدیں کوسوو، سربیا، بلغاریہ، البانیہ اور یونان سے ملتی ہیں۔ شمالی مقدونیہ 1945 سے 1991 تک یوگوسلاویا کا حصہ تھا۔ 8 ستمبر 1991 کو مقدونیہ میں اس بات پر ریفرنڈم کرایا گیا کہ مقدونیہ کو یوگوسلاویا کا ہی حصہ رہنا چاہیے یا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے اپنا دعویٰ پیش کرنا چاہیے۔ ریفرنڈم میں اکثریت نے آزاد ملک بننے کے حق میں رائے دی اور یوں مقدونیہ نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ چھوٹا سا ملک جس کا رقبہ صرف 25,713 مربع کلومیٹر ہے، جو کہ رقبے کے اعتبار سے کم و بیش ہمارے سرگودا ڈویژن اور آبادی کے اعتبار سے پورا ملک گوجرانوالہ شہر کے برابر ہے۔ یہی ملک عظیم فاتح سکندر اعظم کا آبائی ملک بھی ہے۔ سکندر اعظم کے والد شاہ فلپ دوئم جس مقدونیہ ریجن کے حکمران تھے، اس ریاست میں آج کے 6 ممالک مقدونیہ، بلغاریہ، سربیا، کوسوو، البانیہ اور یونان کے علاقے بھی شامل تھے۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپیاس ایک یونانی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم کی والدہ اولمپیاس یونانی دیوتا زیوس کی پجارن تھی۔ اولمپیاس اپنے خاوند شاہ فلپ دوئم کو سخت ناپسند کرتی تھی۔ جب ملکہ اولمپیاس کو بیٹا ہوا تو ملکہ نے عام کر دیا کہ یہ بچہ زیوس کا بچہ ہے۔ اس بچے نے صرف 20 سال کی عمر میں ہی مقدونیہ کا تخت سنبھالا اور دنیا فتح کرنے نکل پڑا۔ 1991 میں جب جمہوریہ مقدونیہ نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے سب سے مضبوط پڑوسی یونان سے تنازع شروع ہو گیا۔ یونان نے مطالبہ کر دیا کہ مقدونیہ اپنا نام تبدیل کرے۔ اگلے 27 سال تک یونان نے مقدونیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا۔ 2018 میں جمہوریہ مقدونیہ اور یونان کے مابین مذاکرات کے نتیجے میں ایک معاہدہ طے پا گیا اور اس معاہدے کے مطابق 2019 میں مقدونیہ میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے ملک کا نام تبدیل کر کے شمالی مقدونیہ رکھ دیا گیا۔ الیگزینڈر دی گریٹ ایئرپورٹ کا نام بدل کر بھی اسکوپیے انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ شمالی مقدونیہ کی جی ڈی پی فقط 44 ارب ڈالر کی ہے۔ روزگار کے مواقع بہت کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بھی کم ہے، جس کی وجہ سے اقتصادی گروتھ نہیں ہو پا رہی۔ 2019 میں 7.5 لاکھ غیر ملکی سیاحوں نے شمالی مقدونیہ کا سفر کیا، جن میں اب بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ شمالی مقدونیہ کی کوشش ہے کہ وہ جلد سے جلد یورپی یونین کا حصہ بنے۔ اس سلسلے میں شمالی مقدونیہ کی درخواست 2004 سے زیر غور ہے۔ البتہ یورپی یونین کے شہری اور ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈرز سیاحت کی غرض سے بنا کسی ویزا کے شمالی مقدونیہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ دوستو، مقدونیہ کا جب ذکر آئے
تو ہم مقدونیہ کو سکندر اعظم کے حوالے سے تو جانتے ہی ہیں، لیکن سکندر اعظم فقط مقدونیہ کی وجہ شہرت نہیں بلکہ ایک اور عظیم شخصیت بھی اس ملک کے حوالے سے جانی جاتی ہے جن کا ذکر شاید کم ہوتا ہے۔ معروف سوشل ورکر مدر ٹریسا بھی 26 اگست 1910 کو شمالی مقدونیہ کے دارالحکومت اسکوپیے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت یہ سارا علاقہ سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط تھا۔ مدر ٹریسا نے بھارت کے شہر کلکتہ کو اپنا مسکن بنایا اور اپنی تمام عمر فلاحی کاموں کے لیے وقف کیے رکھی۔ ان کی خدمات کے عوض انہیں 1979 میں امن کا نوبل ایوارڈ بھی دیا گیا۔ دوستو، میری طرح شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہو کہ مقدونیہ اور پاکستان کے باہمی سفارتی اور تجارتی تعلقات کی نوعیت کیسی رہی اور اس وقت کیا ہے؟ فروری 2002 میں شمالی مقدونیہ کے کچھ اعلیٰ سطح کے سرکاری اہلکاروں نے 6 پاکستانی غیر قانونی تارکین وطن کو پڑوسی ملک بلغاریہ سے شمالی مقدونیہ میں اس لالچ پر اسمگل کرایا کہ انہیں مغربی یورپی ممالک میں داخل ہونے میں مدد کی جائے گی۔ ان لڑکوں کو فروری میں دارالحکومت اسکوپیے کے ایک مکان میں رکھا گیا۔ 3 مارچ کو مقدونیہ کی اسپیشل فورس نے ان 6 پاکستانیوں اور ایک بھارتی سکھ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد انہیں شہر سے 5 کلومیٹر باہر لے جا کر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ شمالی مقدونیہ کی وزارت داخلہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جو دارالحکومت اسکوپیے میں امریکہ سمیت دیگر اہم سفارت خانوں پر حملہ کرنے والے تھے۔ اس واقعے کے بعد امریکی سفارت خانے نے اعلامیہ جاری کر کے کہا کہ انہیں کسی بھی ایجنسی کی طرف سے ایسے کسی ممکنہ حملے کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ پوری دنیا میں شمالی مقدونیہ کے اس عمل پر شک کیا جانے لگا۔ پاکستان نے اپنے 6 شہریوں کے قتل پر سخت احتجاج کرتے ہوئے شمالی مقدونیہ کو نہ صرف معافی مانگنے کا کہا بلکہ تحقیقات کر کے گنہگاروں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ مئی 2004 میں تحقیقات کے مکمل ہونے پر واضح ہو گیا کہ ہلاک ہونے والے 7 نوجوان معصوم تھے اور انہیں جعلی پولیس مقابلے میں اس لیے ہلاک کیا گیا تھا تاکہ امریکہ کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اس شرمناک فعل میں ملوث کچھ اہلکاروں کو سزائیں بھی ہوئیں اور پاکستان سے معافی بھی مانگی گئی۔ پاکستان اور شمالی مقدونیہ کے ایک دوسرے کے ممالک میں سفارت خانے موجود نہیں ہیں اور تجارت بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔